أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلنا صلى الله عليه محمد سورہ مومنون کی جس آیت کے بارے میں آج عرض کروں گا یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا اولو العزم پیغمبر بنایا، پہلا رسول بنایا، پہلا صاحب شریعت بنایا اور آپ نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے. تو جب آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، انہوں نے قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ وہ اللہ نے ان آیتوں میں کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، کہ نوح کیسے نبی بن سکتا ہے، یہ تو ہم جیسا بشر ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو پہلی بات تھی کہ شاید جو نبی بنتا ہے یا رسول بنتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، وہ انسان نہیں ہوتا. اور پھر کہا کہ نوح یہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر حکومت کرے، نوح چاہتا ہے کہ تم پر اپنے برتری جتائے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں صاحب شریعت ہوں. اور پھر تیسرا جنہوں نے اعتراض کیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، کہ اگر اللہ چاہتا اور اس نے نبی کسی کو بنا کے بھیجنا تھا، رسول بنا کے بھیجنا تھا، تو وہ کسی فرشتے کو بنا کے بھیجتا. یعنی ان کی نظر میں انسان نبی نہیں بن سکتا، ان قوم کی نظر میں یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا. اگر اللہ نے اپنا کسی کو پیغمبر بنانا ہے تو وہ فرشتہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ نوح ہم جیسا بشر ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ہماری طرح بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی. اور پھر انہوں نے جناب نوح علیہ السلام پہ جو تیسرا ایک الزام لگایا ان ہوا الا رجل بہ جنہ. انہوں نے کہا نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یعنی ان کی نگاہ میں کہ جو باتیں جناب نوح علیہ السلام کر رہے ہیں شاید ان پر کوئی ایسا دماغی حملہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول سمجھ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے. آپ نے 950 سال اپنی قوم میں گزارے، 950 سال تک تبلیغ کی، اور پھر صرف ان میں سے 80 لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے. یعنی 950 سال اگر دیکھا جائے، یعنی 100 سال کے اندر کتنے لوگ ایمان لے کے آ رہے تھے؟ یعنی چند لوگ جو ہے ایمان لے کے، اور ٹوٹل 950 سال آپ نے تبلیغ کی اور ان میں صرف 80 افراد ایمان لے کے آئے. پھر آپ نے اپنی قوم کی جب یہ حالت دیکھی تو پھر خدا سے آپ نے ایک دعا کی ان کے عذاب کے لیے. تو اللہ نے جناب نوح سے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح تم ایک کشتی بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ پہلے بڑھائی کا کام کرتے تھے، جو ان کا پیشہ تھا وہ بڑھائی تھی، وہ لکڑی کے کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے لکڑی کے تختے بڑے بڑے لیے، وہاں سے دھات کے کیل لیے، پھر اس کے بعد کشتی بنانا شروع کر دی. اور اللہ نے کہا کہ ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو خاص علم دیا کہ جس کے تحت وہ کشتی بنا رہے تھے. آپ نے کشتی کے 3 حصے بنائے. یعنی ایک نیچے والا حصہ، اس میں آپ نے درندوں کو بٹھایا، اس کے اوپر پھر ایک حصہ بنایا جس میں آپ نے چوپایوں کو بٹھایا، اس سے اوپر ایک تیسرا حصہ تھا جس کے اوپر آپ نے انسانوں کو بنایا. اور اس زمانے میں یہ جو جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، ان لوگوں کے لیے تعجب کی بات تھی کہ نوح اتنی بڑی کشتی کیسے بنا رہے ہیں. اور جب جناب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ نوح تم کشتی تو بنا لو گے مگر چلاؤ گے کہاں؟ کیا تم خشکی پہ چلاؤ گے؟ یہاں کون سا دریا ہے کہ جس میں تم کشتی چلاؤ گے؟ جیسے کل میں نے بتایا تھا جناب نوح علیہ السلام عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے کہا یہاں کون سا سمندر ہے کہ جس میں تم اپنا کشتی چلا لو گے؟ پھر یہاں پانی تو ہے نہیں. تو پھر اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو 40 دن مسلسل بارشیں ہوتی رہی.
یہاں تک کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، اور اتنا پانی ہو گیا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے۔ تو اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو آواز دی، تو پھر چوپائے، درندے، چرند پرند اور وہ جو 80 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو آپ نے اپنی کشتی پر بٹھایا۔ اور جب یہ کشتی چلنے لگی تو جناب نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ایک بیوی وہ بھی اس کشتی پہ سوار نہیں ہوئے۔ تو آپ نے خدا سے کہا بھی سید نبنی من اہلی کے بارے اللہ میرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تمہاری اب آل میں سے نہیں رہا، کہ جب اس نے تمہاری نظریے کی، تمہاری تبلیغ کی، تمہارے مشن کی پیروی نہیں کی تو اب وہ تمہاری اہل سے خارج ہو گیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور آپ کی ایک بیوی وہ بھی اس طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور جناب لوط علیہ السلام نبی کی بیویوں کو مثال دی کہ وہ ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں جہنم میں جا رہی تھی۔ اور پھر جناب نوح علیہ السلام کی جب کشتی کوہ جودی پر رک گئی تو پھر جناب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو آپ کے ساتھ تھے، حام، سام اور یافس، اور روایات میں ہے کہ پھر اس ساحل پر ایک وبائی مرض پھیلی جس سے باقی لوگ آہستہ آہستہ مرنے لگے، اور پھر جو دوبارہ نسل آدم آگے بڑھی وہ جناب نوح کے 3 بیٹوں کے ذریعے آگے بڑھی۔ اس لیے جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی دوبارہ جو نسل انسانی بڑھی ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کے ذریعے بڑھی ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں انبیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنا تھا کہ کن کن شرائط میں ہم جمعہ واجب پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، نماز جمعہ واجب ہونے کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ حضرت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب کے علاوہ باقی جو فقہاء ہیں جیسے سستانی صاحب ہیں یا خامنہئی صاحب ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہونے کی جو پہلی شرط ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ایک فرسخ کے اندر ایک جگہ نماز جمعہ ادا کی جائے۔ ایک فرسخ بعض کے نزدیک 5.25 کلومیٹر ہے اور بعض کے نزدیک 5.5 کلومیٹر ہے۔ پہلی شرط کہ ایک فرسخ کے اندر ایک نماز جمعہ ادا ہو۔ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ زوال کے بعد مخصوص وقت کے اندر ادا کر دیا جائے۔ جیسے آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پونے گھنٹے کے اندر نماز جمعہ کی جماعت ہو جائے تو پھر ظہر پڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، لیکن اگر پونے گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کے اندر چلا جائے تو پھر نماز جمعہ کے ساتھ آپ احتیاطاً نماز ظہر بھی واجب کی نیت سے پڑھیں گے، اور اگر 1.25 گھنٹے سے بھی لیٹ ہو جائے تو پھر آپ نماز جمعہ واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ ظہر واجب کی نیت سے پڑھیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پیش نماز سمیت 5 افراد اس کے اندر شریک ہونے چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ جو نماز جمعہ پڑھا رہا ہو یا جو پڑھ رہا ہو وہ مسافر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسافر سے نماز جمعہ ساقط